کہا کہ اسے اپنی محبت کی اتنی بھاری قیمت چکانا پڑے گی کہ صرف وہی نہیں بلکہ اس کے گھر والے بھی شدید پریشانی کا شکار ہو جائیں گے اس سلطان کے پھیلائے ہوئے جال کی وجہ سے۔ سرور بھائی کے سامنے سلطان نے جب یہ کہا کہ آپ کی بہن ذہنی مریضہ ہے تو سرور بھائی نے جس طرح سے سلطان کی بے عزتی کی اور یہ کہا کہ ہماری بہن بہت خوش رہنے والی اور بہت صحت مند لڑکی تھی، لیکن ہاں جب سے شادی ہوئی ہے اس کے بعد نہ تو ہمیں اس کے چہرے پر خوشی نظر آ رہی ہے اور نہ ہی اس کی صحت وہ نظر آ رہی ہے۔ تو سلطان کو اپنی بہت زیادہ انسلٹ کا احساس ہوتا ہے کہ کیا سرور بھائی یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرے جیسے جینیس موسٹ سکسیسفل انسان کے ساتھ شادی کرنے کے بعد ان کی بہن خوش نہیں ہے؟ تو سرور بھائی سے بدلہ لینے کے لیے اس نے سوچ لیا ہے کہ اب ایسی گیم کھیلوں گا کہ میں نہیں پوری دنیا ان کی بہن کو پاگل کہے گی۔ اور ہوتا بھی یہی ہے۔ اسرا ایسی عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہے کہ طلعت کو بھی شبہ پڑتا ہے کہ اسرا کا دماغ چل گیا ہے۔ طلعت سلطان کے سامنے اپنی فکر مندی کا اظہار کرے گی کہ پتہ نہیں اسرا کو کیا ہو گیا ہے۔ گیٹ پہ کوئی بیل بھی نہیں ہوتی، لیکن اسرا بھری دوپہر میں کون ہے چلاتی ہوئی گیٹ کی طرف بھاگتی ہے اور پھر کپڑے استری کر کے کچن میں فریج میں رکھنے کے لیے پہنچ گئی تھی۔ جب میں نے ٹوکا تو اس نے ایک دم سے بکھلا کر کہا، سوری مجھے پتہ نہیں چلا، یہ تو میں الماری میں رکھنے جا رہی تھی۔ سلطان دل میں سوچے گا کہ یہ اسرا کیا چیز ہے، میں نے تو بڑی ترم خان قسم کی لڑکیوں کو پاگل خانے تک پہنچا دیا ہے۔ فریزے کے ساتھ بھی تو اس سلطان نے یہی سب کچھ کیا تھا، اپنی محبت کے جال میں پھنسا کے آخر کار اسے اتنا پاگل کر دیا کہ مینٹل ہاسپٹل ایڈمٹ کروانا پڑا۔ بہرحال سلطان تو بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کا پلان ایک دفعہ پھر کامیاب ہونے جا رہا ہے، تو وہ طلعت سے کہتا ہے کہ آپ نے اس دن دیکھا تھا نا جب میں نے سرور بھائی سے یہ بات کی تھی تو وہ کس طرح سے مشتعل ہو گئے تھے، تو میرا ان سے یہ بات کرنا مناسب نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ اسرا کے گھر والوں سے ملیں اور انہیں اس ساری صورتحال سے آگاہ کریں، کیونکہ جو بھی ہے اسرا میری بیوی ہے، اس گھر کی بہو ہے۔ اب اگر اس کا ذہنی توازن خراب ہو ہی چکا ہے تو ہم اس بیماری کی حالت میں نہ تو اسے اگنور کر سکتے ہیں نہ ہی اسے چھوڑ سکتے ہیں۔ ہماری محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کا علاج کروایا جائے، اور زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس کے گھر والے خود اس کا علاج کروائیں۔ طلعت جو کہ سلطان کو بہت اچھے سے جانتی ہے لیکن اس کی باتوں میں آ کر پاگل بن جائے گی اور یہی سوچے گی کہ شاید سلطان اسرا سے سچ میں محبت کرتا ہے اور اس کا بھلا سوچ رہا ہے۔ دوسری طرف سلطان چاندنی سے بھی رابطہ کرے گا اور اسے ملنے کے لیے فورس کرے گا۔ چاندنی جب کہے گی کہ لگتا ہے آپ کی بیوی آپ کا بالکل خیال نہیں رکھتی، تو سلطان کہے گا کہ تم بالکل ٹھیک سمجھی ہو، وہ تو بہت بد زبان ہے، میرے ساتھ ہمیشہ بدتمیزی کرتی ہے، لڑتی رہتی ہے، لیکن جو بھی ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ چاندنی بھی کچھ دیر کے لیے سلطان کی باتوں کو سچ مان لے گی اور یہی سمجھے گی کہ شاید واقعی سلطان کی بیوی بہت ہی کوئی خڑوس قسم کی عورت ہے، اور سلطان اسرا کے ساتھ بھی اپنی وہی حرکتیں جاری رکھے گا، اسے اپنی بہت ہی قیمتی گھڑی سنبھال کے رکھنے کے لیے دے گا اور پھر پوچھے گا کہ گھڑی کہاں گئی، تو بیچاری اسرا پورا گھر کھنگال مارے گی لیکن وہ گھڑی اسے نہیں ملے گی اور بار بار سلطان سے کہے گی کہ گھڑی میں نے یہیں رکھی تھی۔ تو سلطان کہے گا کہ کیا گھڑی کے پاؤں تھے کہ خود ہی چل کے کہیں چلی گئی؟ اسرا تم کتنی لاپرواہ ہوتی جا رہی ہو، تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ وہ گھڑی کتنی بیش قیمت تھی، اور دوسرا یہ کہ میرے آفس سے مجھے تحفے کے طور پہ ملی تھی، میں جا رہا ہوں آفس، شام تک جب واپس آؤں تو وہ گھڑی مجھے ہر صورت یہیں پر ملنی چاہیے۔ اب اسرا تو شدید پریشانی کا شکار ہو جائے گی اور ایک جگہ بیٹھ کے اپنے دماغ پہ زور دے گی اور وہ ساری باتیں یاد کرے گی جب اس سے غلطیاں ہوئیں، اور سوچے گی کہ لگتا ہے سلطان ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، میرا دماغ واقعی کام کرنا چھوڑ چکا ہے، کیونکہ ویسے بھی جب کوئی انسان پاگل ہوتا ہے تو اسے خود تھوڑی نہ احساس ہوتا ہے کہ وہ پاگل ہو چکا ہے، یہ تو اس کے ساتھ رہنے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ بہرحال یہ تو انسانی نیچر ہے کہ جب اسے مسلسل پاگل قرار دیا جائے تو بالآخر وہ پاگل ہو ہی جاتا ہے، اور ایسا ہی اسرا کے ساتھ بھی ہوا ہے۔
اب اسے سچ میں پاگل پن کے دورے شروع ہو جائیں گے اور دماغ میں ہر وقت پریشان کن خیالات چلتے رہیں گے، جس کی وجہ سے اسرا کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ جو کام کر رہی ہے ٹھیک بھی کر رہی ہے یا سب کچھ غلط کر رہی ہے۔ دوسری طرف سلطان تو نہیں جانتا کہ اس کے برے دن بہت جلد شروع ہونے والے ہیں، کیونکہ نوفل اور پریزے اسے برباد کرنے کا مکمل پلان تیار کر چکے ہیں، اور وہ لوگ سلطان کو اسی طرح سے پاگل ثابت کر کے مینٹل ہاسپٹل ایڈمٹ کروانا چاہتے ہیں جس طرح سے سلطان نے پریزے کے ساتھ کیا تھا۔ اب جب نوفل اور پریزے سلطان کی بربادی کی پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں تو چاندنی بھی وہیں پر موجود ہوگی اور نوفل سے کہے گی کہ ایک بات تو ماننی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، پریزے باجی نے جو کچھ بتایا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سلطان بہت ہی گھٹیا انسان ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے سچ میں بہت محبت کرتا ہے۔ لیکن چونکہ نوفل سلطان کی سائیکی بہت اچھی طرح سے سمجھ چکا ہے، اس لیے وہ چاندنی اور پریزے سے کہتا ہے کہ ایک ظالم انسان کبھی بھی کسی کا بھی سگا نہیں ہو سکتا۔ ایسے انسان کو تو کبھی بھی کسی سے سچی محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ چونکہ میں نے بھی لڑکی بن کے اس سے بہت عرصے تک چیٹ کی ہے تو مجھے یہ آئیڈیا تو بخوبی ہو چکا ہے کہ یہ آدمی صرف اور صرف اپنی ذات سے محبت کرتا ہے۔ یہ صرف دوسروں کو دکھاوا کرتا ہے کہ یہ کس قدر اچھی کوالٹی کی محبت کر سکتا ہے۔ اس لیے نوفل پریزے سے کہتا ہے کہ یہ جاننے کے لیے کہ کیا سچ میں سلطان کی بیوی اتنی ہی گھٹیا عورت ہے جتنا کہ اس نے چاندنی کے سامنے اسرا کو پورٹرے کیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اسرا سے کسی نہ کسی طرح سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم اصل حقیقت تک پہنچ سکیں اور سلطان کے مزید قریب بھی پہنچ سکیں۔ اب ہوگا یہ کہ جب طلعت اسرا کے گھر والوں کو اسرا کی ذہنی حالت کے بارے میں شبہ ظاہر کرے گی تو سرور بھائی بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ میں نے سلطان کی تو اس بات پر اچھی خاصی بے عزتی کر دی، لیکن میں ایک بھائی ہوں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بہن کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتا، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ سچ میں اسرا کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہو۔ تو وہ طلعت سے کہیں گے کہ ہم خود اسرا کا کمپلیٹ مینٹل چیک اپ کروائیں گے، جس کے لیے سرور بھائی اس شہر کی سب سے بیسٹ سائیکائٹرسٹ سے کنسلٹ کریں گے، جو کہ اتفاق سے وہی ہوگی جس نے پریزے کا بھی علاج کیا تھا۔ اور پھر اسرا کے ساتھ ایک دو سیشنز کے بعد جب اسے یہ معلوم پڑے گا کہ اسرا اسی سلطان کی بیوی ہے جس کی وجہ سے پریزے پاگل ہو کے ہمارے ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی تھی اور اسے انگزائٹی اور پینک اٹیکس آتے رہے تھے، تو وہ سارے معاملے کی تہہ تک پہنچ جائے گی اور اسرا کے گھر والوں کو بتائے گی کہ پاگل دراصل اسرا نہیں بلکہ اصل سائیکو پیشنٹ وہ آدمی ہے جس کے ساتھ آپ نے اپنی بہن کی شادی کر کے اس کی زندگی برباد کر دی ہے، اور پھر پریزے کے بارے میں ساری تفصیل انہیں بتا کے ثبوت کے طور پہ پریزے سے ان کی ملاقات بھی کروائے گی۔ اور اس طرح سے سلطان جب چاروں طرف سے شکنجے میں جکڑا جائے گا تو اس کے بعد سلطان کا حشر تو بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ تو ناظرین، آپ میں سے کس کس کو انتظار ہے یہ دیکھنے کا کہ سلطان کو سزا کب اور کیسے ملتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔